معبود وہی ہے جس نے بارش ہونے سے پہلے ہواؤں کو بھیجا، جو بارش سے پہلے اس بارش کے آنے کی خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں وہ ہوائیں جو ان سی ہیں۔ جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو بارش سے پہلے ہواؤں کے طرز عمل سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اور ہم نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، اور پانی جو ہے یہ حدث اور نجاست سے پاک کرنے والا ہے، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے خشکی سے بے جان ہو جانے والی سرزمین کو ہم اس کو سرسبز و شاداب کر کے پھر زندہ کر دیں، اور وہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں کو بھی پلائیں اور بہت سے لوگوں کو پلائیں۔ اس لیے ہم نے اس پانی کو پلایا جن سے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ بارش جو ہے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم، قرآن مجید، فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا جن سے، اور اس بارش کے بے شمار فائدے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، تاکہ ہم اس پانی سے مردہ شہر کو زندہ کریں اور وہ پانی اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بے شک ہم نے اس پانی کو ان کے درمیان گردش دی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا اور ہر رویے کا انکار کر دیا۔ اب اس آیت میں اور اس کی بعد والی آیات جو ان سی آیت ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ معبود وہی ہے جس نے بارش ہونے سے پہلے ہواؤں کو بھیجا، جو بارش سے پہلے اس بارش کے آنے کی خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں وہ ہوائیں جو ان سی ہیں۔ جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو بارش سے پہلے ہواؤں کے طرز عمل سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اور ہم نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، اور پانی جو ہے یہ حدث اور نجاست سے پاک کرنے والا ہے، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے خشکی سے بے جان ہو جانے والی سرزمین کو ہم اس کو سرسبز و شاداب کر کے پھر زندہ کر دیں، اور وہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں کو بھی پلائیں اور بہت سے لوگوں کو پلائیں۔ اس لیے ہم نے اس پانی کو پلایا جن سے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ بارش جو ہے یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم، قرآن مجید، فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا جن سے، اور اس بارش کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خشکی کی وجہ سے جو بے جان کھیتیاں ہیں وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، وہ کھل اٹھتی ہیں، لوگوں کو پاکی حاصل کرنے کے لیے اور بے شمار دوسری چیزوں کے لیے پانی جو ان سے وہ میسر آتا ہے۔ تو طہور جو ہے یہ اس پانی کو کہتے ہیں وہ فی نفس سے ہی پاک ہو اور نجس اشیاء کو پاک کرنے والا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بارش کا پانی یہ
پاک کرنے والا ہے جو ان سے وہی ہے جس نے آسمان سے تم پر پانی نازل کیا تاکہ تم کو پاک کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کہا یا رسول اللہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت تھوڑا پانی ہوتا ہے، اگر ہم اس پانی سے وضو کر لیں تو پھر ہم پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی طہور پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار جو ان سے ہے وہ حلال ہے۔ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ طہور اس پانی کو کہتے ہیں جس سے طہارت کا عمل بار بار حاصل ہو، طہور جو ہے۔ اور ان مفسرین نے فرمایا جس طرح صبور اس شخص کو کہتے ہیں جو بار بار صبر کرے اور شکور اس شخص کو کہتے ہیں جو بار بار شکر کرے، تو اسی طرح طہور اس پانی کو کہتے ہیں جس سے طہارت کا عمل بھی بار بار حاصل کیا جا سکے۔ اچھا، یہ امام مالک کا قول ہے، حتیٰ کہ ان کے نزدیک جس پانی سے ایک مرتبہ وضو کر لیا گیا ہو اس پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہے ان کے نزدیک۔ اچھا، اور جمہور کے نزدیک جو ہے وہ پانی مستعمل ہے، وہ اگرچہ فی نفس ہی پاک ہے لیکن اس سے آگے پاکیزگی حاصل نہیں کی جا سکتی جو ان سے ہے، تاکہ ہم اس پانی سے مردہ شہر کو زندہ کریں اور وہ پانی اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلائیں جو ان سے۔ اور بے شک ہم نے اس پانی کو ان کے درمیان گردش دی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا اور ہر رویے کا انکار کر دیا جو ان سے۔ تو امام عبد الرحمن بن ابی حاتم جو ہیں وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آسمان سے پانی کا جو بھی قطرہ نازل کرتا ہے اس سے زمین میں کوئی سبزہ پیدا ہوتا ہے یا سمندر میں کوئی موتی پیدا ہوتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر آنے والے سال میں گزشتہ سال سے زیادہ بارش ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بارش کو اپنے بندوں پر مختلف علاقوں میں گردش دیتا رہتا ہے، مختلف علاقوں میں جو ان سے ہے۔ تو اسی طرح کہ بے شک اللہ نے اس رزق کو اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اس کی تفسیر میں جو یہ فرمایا گیا، اور وہ اس رزق کو بندوں کے درمیان گردش میں لاتا رہتا ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے اس عمل کو بار بار دہرایا ہے اور مختلف علاقوں میں اس عمل کو جاری کیا ہے۔ اب اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم نے مختلف علاقوں میں بارش کو نازل کی ہے، مختلف علاقوں میں جو اس کو گردش میں دی ہے جو ان سے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے بارش نازل کرنے کے ذکر کو قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں مختلف جگہوں پر بیان کی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو بارش کو مختلف جگہوں پر نازل کیا گیا جو ان سے، تاکہ اگر لوگ غور کریں تو ان پر یہ چیز ظاہر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف علاقوں میں پانی کی جو بہم رسانی کے لیے جو بارش کا انتظام کیا ہوا ہے، یہ انتظام ہی اللہ کے واحد رب العالمین ہونے کی دلیل ہے۔ چونکہ وہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، اس نے تمام جہان والوں کو رزق پہنچانا ہے، اس لیے وہ صرف ایک علاقے میں بارش نازل نہیں کرتا جیسے کہ تفسیروں کے اندر بیان ہوا ہے، بلکہ وقفے سے تمام علاقوں میں کبھی یہاں تو کبھی وہاں تو بارش نازل فرماتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی حکمت کار فرمایا کہ جن علاقوں کی زمین میں جس جنس کی پیداوار کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو جتنی بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر اتنی بارش نازل فرماتا ہے۔ پھر بارش کے ذکر میں حشر و نشر پر بھی دلیل ہے کہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال جب بارشیں ہوتی ہیں تو اسی زمین سے برساتی مینڈک اور دوسرے برساتی حشرات الارض پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب بارشیں ختم ہوتی ہیں تو اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ اسی زمین میں دوبارہ سے مر جاتے ہیں جو ان سے، اور پھر اس سے اگلے سال پھر جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہی دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں جو ان سے ان بارشوں سے جو ان سے۔
تو موت کے بعد حیات اور حیات کے بعد موت کا یہ سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے، اور اس سے بھی جس طرح اللہ تعالیٰ ان برساتی جانوروں کو ہر موسم میں موت کے بعد زندہ کرتا رہتا ہے، اسی طرح وہ انسانوں کو بھی موت کے بعد زندہ کرے گا۔ آگے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک عذاب سے ڈرانے والا بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سو آپ کافروں کی پیروی نہ کریں اور اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کریں جو ان سے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی اور ہر شہر میں ایک رسول بھیج دیتے جو ان کے کفر اور نافرمانی کرنے پر اللہ کے عذاب سے ان کو ڈراتا۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی ہر شہر میں ایک رسول بھیج دیتے، جیسا کہ ہم نے مختلف علاقوں میں بارشیں نازل کی ہیں، ایک مثال دی گئی ہے، اور مادی رزق کی فراہمی کے متعدد بے شمار ذرائع بنائے گئے ہیں جن سے۔ تو اسی طرح اگر ہم چاہتے تو روحانی رزق کے بھی بے شمار وسائل بنا دیتے جن سے اور ذرائع بنا دیتے، اور آپ سے تبلیغ دین کی مشقت جو تھی اس کا بوجھ ہم محبوب کا کم کر دیتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے نذیر بنایا، اور جس طرح ایک آفتاب تمام کائنات کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے، اسی طرح صرف محبوب آپ کی تنہا ذات تمام جہانوں کی ہدایت کے لیے بھی کافی ہے۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ایک بستی میں ایک ایک علیحدہ نبی بھیج دیتے جو ان سے، مگر اب حکمت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ انسانیت کا جو بکھرا ہوا شرازہ تھا، اب وقت آ پہنچا ہے کہ ہم اس کو اکٹھا کر دیں جو ان سے۔ تو اب بہت ساری امتوں کی نہیں، بلکہ اب ایک امت کی ضرورت ہے جو حق کی امین بنائی جائے، اور اس کی صورت یہی ہے کہ اب تمام اقوام عالم کا ہادی جو ہے، رہنما جو ہے، مرشد جو ہے، اور نبی جو اب وہ ایک ہی ہو، کیونکہ اب رات گزر چکی ہے جب ہر گھر میں علیحدہ علیحدہ چراغ جلتے تھے، اب دن طلوع ہو چکا ہے، اور اب آفتاب محمدی شرق و غرب اور نشیب و فراز دور و نزدیک سب کو منور کر دے گا۔ تو جس طرح میں نے یہ بات کہی کہ جس طرح ایک آفتاب تمام کائنات کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے، صرف آپ کی جو ذات ہے، آپ کی ذات تنہا تمام جہانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اب وہ وقت گزر گیا جو ان سے، تو اب یہ وقت آ گیا۔ تو اب جو جہاد کبیر کا یہاں پر ذکر کیا گیا، اس سے کیا مراد ہے کہ مسلمان تبلیغ دین کے لیے اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لے آئیں، تبلیغ دین کے لیے جو ان سے جہاد کبیر جو ہے، اور اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی تمام قوتوں کو صرف کر دیں جو ان سے، بھلے وہ جان سے کریں، جو جان سے کر سکتا ہے جان سے کرے، بھلے وہ مال سے کریں، جو مال سے کر سکتا ہے وہ مال سے کرے، بھلے زبان سے کریں، جو زبان سے کر سکتا ہے، بھلے قلم سے کریں، جو قلم سے کر سکتا ہے، اور بھلے وہ اسلحہ سے اور مادی آلات کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد کریں۔ تو اب جو ان سے یہ پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجے گا، اور آنے والے وقت میں دنیا دیکھے گی کہ ہر طرف اسلام کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، اور پھر وہ وقت دنیا نے دیکھا جب اسلام کا کلمہ ہر طرف پڑھا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔